نبی کی محبت سکھائیں اور اہل بیت کی محبت سکھائیں اور قرآن پڑھنا سکھائیں۔ جب آپ دوپٹہ لے کے نماز ادا کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو 2-3 سال کی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں دوپٹہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور دوپٹے کو سر پر رکھ کے وہ بھی ایسے پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کیسے کریں، یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ تو آج اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو میں، تو بنے رہیں اور ویڈیو کو فل واچ کریں، کوئی بھی کلپ اسکپ نہ کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جس سے کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج یہ لنچ کا ٹائم تھا، تو میں نے یہاں بنانی تھی روٹی، اور اس کے بعد میں پھر میں نے سبزی بنائی تھی، کیونکہ سبزی کے لیے میں نے دال بھگو دی تھی، تو اس میں تھوڑا ٹائم تھا، جب دال بھیگ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم کم جاتا ہے اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا پہلے میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں دال بنا لوں گی۔ تو بنے رہیں اینڈ تک بلاگ میں۔ تو آج بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کا باپ نماز ادا کرتا ہے نا، اس کا بیٹا بھی کرتا ہے، جس کا باپ گالیاں دیتا ہے اس کا بیٹا بھی دیتا ہے۔ اور بیٹیاں اکثر ماں پہ پڑتی ہیں، کیونکہ جو مطلب ماں ہوتی ہے نا، وہ 24 گھنٹے بیٹیوں کے پاس رہتی ہے۔ جو گھر میں بیٹیاں رہتی ہیں وہ ماں ہر سب کچھ دیکھتی ہے، میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے رہ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں۔ تو یہ ایک اور صرف ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ پرسنٹ ہوتی ہیں جو ماں سے الگ نکل جاتی ہے، 10% سم تھنگ، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ تر آپ جیسی تربیت بچوں کو دیتے ہیں، آپ ویسے ہی بچے تربیت کرتے ہیں آپ کی۔ تو یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے جیسے میرے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، جیسے 2 سال کے، 5 سال کے، اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں، تو ان کو کورا کاغذ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں کورے کاغذ کی طرح، آپ جیسا لکھیں گے نا ویسی ہی اس پہ لکھائی ہونے والی ہے، کیونکہ ہم جیسا ان کو سکھاتے ہیں، جیسی دین کی باتیں کرتے ہیں تو دین کی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں، اور گھریلو باتیں کرتے ہیں تو گھریلو کی باتیں آتی ہیں، اور غیبت چغلی کی باتیں کرتے ہیں تو غیبت چغلی کی بات آتی ہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کو ان چیزوں سے، غیبت سے، چغلی سے اور ایسے لوگوں سے بھی دور رکھیں جو کہ آپ کے بچوں کو بھڑکانے کی اور بھٹکنے کی اور غلط راستے پہ چلنے کی جو لوگ تعلیم دیتے ہیں اور راستے دکھاتے ہیں غلط راستے پہ چلنے کے۔ تو خدارا ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کی پرورش خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آگے چل کر اچھے بنیں، بڑے بنیں، نیک بنیں آپ کے بچے۔ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ماں باپوں سے تھوڑی رنجش ہوتی ہے نا، تو وہ بچوں سے رنجش نکالتے ہیں، کیونکہ بڑوں سے تو نکال نہیں پاتے، تو ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان کے بچوں پہ فوکس کرنا، ان کے بچوں کو بگاڑنا اور ان کے بچوں کو غلط راہ دکھانا، غلط راستہ دکھانا ان کے بچوں کو۔ تو خدارا ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، ان کو زندگی میں کیا سکھائیں۔ سب سے پہلے جب بچے چھوٹے ہیں آپ کے، تو ان کو بار بار یہی سکھائیں، 3 چیزیں ضرور سکھائیں ان کو، بچوں کو۔ پہلی، اپنے نبی کی محبت۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا بنی، میں، آپ، زمین، آسمان، پوری دنیا، یہاں تک کہ مطلب جھرنے ہیں، پہاڑ، جو بھی ہے، چاند، سورج، دن رات، میرے نبی کے صدقے میں۔ میرے نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے نمبر پہ نبی کی محبت سکھائیں، دوسرے نمبر اہل بیت کی محبت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی دے کے اور آج ہمارے لیے یہ جو ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی انہوں نے، کیونکہ دین کی خاطر لڑے وہ، اور سر کو کٹایا انہوں نے، سب کچھ کیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ان کی مطلب ہمیں ان کا یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کب کیا تھا، کبھی ہم یاد کر کے بھی نہیں بیٹھتے، اور وہ ہماری خاطر انہوں نے بہت جنگیں لڑیں اور بہت ہی پریشانیاں اٹھائیں۔ تو یہ چیز ان کو اہل بیت کی محبت بھی ضرور سکھائیں۔ اور تیسرے نمبر پر ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹیوں پہ فوکس دیتے ہیں، تو جتنی بیٹیوں پہ آپ فوکس دیں اتنی بیٹوں پہ بھی فوکس دیں، کیونکہ
قرآن ہے، نماز ہے، دین ہے، یہ تو دونوں کے لیے ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے نہیں ہے، بیٹوں کو بھی تربیت دیں، بیٹے بھی تربیت کے برابر کے حقدار ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ جتنی بیٹیوں کو آپ تربیت دیتی ہیں نا، اس سے زیادہ کہیں بیٹوں کو بھی دیا کریں، کیونکہ بیٹی کو تو ایک ذمہ داری کی پتہ ہوتی ہے، جب وہ چھوٹی ہوتی ہے نا اور جو سمجھدار ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اپنے گھر جانا ہے، کیونکہ وہ شروع سے سنتی آتی ہوتی ہے اپنی ماں سے، چاچی سے، تائی سے، کہ بس تمہیں تو اپنے گھر جانا ہے، اپنی سسرال جانا ہے، تو وہ اتنی ذمہ داری سیکھ جاتی ہے، گھر کا کھانا ہے، پکانا ہے، صفائی ہے، کپڑے وغیرہ ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے سسرال جانا ہے، جب میں بڑی ہوں گی تو پھر میں اپنی سسرال جاؤں گی، تو وہ پھر کرتی ہے۔ تو بیٹوں کو بھی سکھائیں، بیٹیاں ہمارے پاس اتنے دن نہیں رہتی جتنے دن ہمارے پاس بیٹے رہتے ہیں۔ جب آپ کے بیٹوں کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ کی بھی زندگی بہتر ہوگی، اور بڑھاپے میں جا کے بیٹیاں کام نہیں آتی ہیں، بیٹے ہی کام آتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ جب بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں اور جب واپس اسکول جائیں گھر سے تو سلام کر کے جائیں، بچوں کو یہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے آپ کے آتے ہیں تب بھی وہ سلام کیا کریں ان کو۔ بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کو، ہمارے بچوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں سکھاتے ہیں تو اس سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی اچھی چیز سکھاتے ہیں تو اس سے زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، جب بچے آئیں تو بیگس اپنی جگہ پہ رکھیں، اور شوز اور ساکس بھی اپنی جگہ پہ رکھیں، اور جو بوتل ہوتی ہے پانی کی اس کو بھی نکال کے کچن میں رکھیں، لنچ باکس کچن میں رکھیں نکال کے۔ اپنی ڈریس کی خود فولڈ کریں، اگر آپ کے بچہ 5 یا 6 سال کا ہے تو یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو میں نے کچھ ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ وہ مطلب لاڈ پیار میں ایسا بولتی ہیں، نہیں ہم اپنے بچوں سے کام نہیں کراتے، یہ تو بہت چھوٹے۔ ارے وہ چھوٹے ہیں لیکن ان کو اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیز دیں گی آپ، تو اسی سے ہی تو وہ زندگی سیکھیں گے کہ زندگی ہے کیا۔ اب ان کو شروع سے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں عقل و شعور نہیں ہوتا، جب آپ ان کے دماغ میں جیسی ڈالتے ہیں نا وہ ویسا ہی ان کے دماغ میں آتا ہے۔ ان کو بولیں کہ بیٹا کوئی بھی اگر ہماری بات کر رہا ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، اس سے دور رہنا، اور اگر کوئی بڑے بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ انٹرفیئر نہ کرنا، بیچ میں نہیں بولتے بچے۔ تو بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھایا کریں، جیسے گالی گلوچ ہے، ایسے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ جب بچے ایسے بچوں میں رہتے ہیں نا، اگر 2 گھنٹے بھی رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس سارا دن بچے آپ کے رہ رہے ہیں اور 2 گھنٹے ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ چگلی ہوتی ہو، غیبت ہوتی ہو، گالی گلوچ ہوتی ہو، تو آپ کے بچوں پہ برا سنگت کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اور یہ چیز تو ہے، یہ چیز تو زندگی میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ مطلب جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ مائنڈ میں نہیں آتی، بڑوں کے بھی اور بچوں کے بھی، اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سچ میں اتنی جلدی دماغ میں آ جاتی ہیں انسان کے، وہ ایسے سیٹ ہو جاتی ہیں کہ نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھائیں، اپنی محبت ان کے بچوں کے دل میں ڈالیں کہ میں ایک ماں ہوں، سارا دن بیٹا آپ کے لیے ہی کرتی ہوں، آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آپ کے ڈیڈی ہیں، وہ بھی سارا دن آپ کے لیے کام کرتے ہیں، تب پیسہ آتا ہے، تب آپ کی ضرورات پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو بس اس طرح کی چیز کو آپ سکھایا کریں تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کے دل میں بھی ایک محبت جاگتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو لاڈ پیار دیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہی ہوتی ہے لاڈ پیار دینے والی بچوں کو۔ تو آج کا ٹاپک میرا یہی تھا، آپ کو سمجھانے کا، بتانے کا کہ آپ اپنے بچوں کو جیسی تربیت دیں گے وہ ایسے ہی سیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب ملتی ہوں ایک نیکسٹ بلاگ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور میرے بلاگ کو بہت زیادہ پیار دیں۔ آپ کہاں سے میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے، اور زیادہ سے زیادہ بلاگ کو شیئر کریں، کیونکہ ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔